نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ اللہ تعالیٰ سورہ معاون میں فرماتا ہے، أرأيت الذي يكذب بالدین، کیا تم نے اس شخص کو دیکھا جو دین کو جھٹلاتا ہے؟ فذلک الذی یدعو الیتیم، پھر وہ ایسا ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے، ولا یحض علی طعام المسکین، اور مسکین کو کھانا دینے کی ترغیب نہیں دیتا۔ اس آیت کے شان نزول کے بارے میں کئی اقوال ہیں، جن میں سے ایک قول یہ ہے کہ یہ آیت ابو جہل کے بارے میں نازل ہوئی۔ مروی ہے کہ ابو جہل نے ایک یتیم کی پرورش کی ذمہ داری لی تھی۔ ایک دن وہ یتیم ننگے بدن اس کے پاس آیا اور اپنے مال میں سے کچھ طلب کیا۔ اس نے اسے دھکے دے کر نکال دیا۔ قریش کے سرداروں نے اس سے کہا، تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ، وہ تمہاری سفارش کریں گے۔ اس سے ان لوگوں کا مقصد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑانا تھا، لیکن یتیم کو یہ چیز معلوم نہ تھی۔ چنانچہ وہ یتیم تاجدار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور اپنی فریاد پیش کی۔ سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کبھی کسی محتاج کو خالی ہاتھ نہ لوٹاتے تھے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس یتیم کے ساتھ ابو جہل کے پاس گئے۔ اس نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر مرحبا کہا اور فوراً یتیم کا مال اس کے حوالے کر دیا۔ یہ دیکھ کر قبیلہ قریش کے لوگوں نے اس سے عار دلایا اور کہا کہ تو اپنے دین سے پھر گیا ہے۔ ابو جہل نے جواب دیا، خدا کی قسم میں اپنے دین سے نہیں پھرا۔ اصل بات یہ ہے کہ میں نے ان کے دائیں اور بائیں طرف ایک نیزہ دیکھا اور مجھے یہ ڈر لگا کہ میں ان سے ان کی بات نہ مانی تو یہ نیزہ مجھے پھاڑ ڈالے گا۔ اس آیت اور اس کے بعد والی دو آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ اے انسان، کیا تم نے اس شخص کو پہچانتے ہو جو دلائل واضح ہونے کے باوجود حساب اور جزا کا انکار کرتا ہے؟ اگر نہیں پہچانتے تو سنو، یہ وہ شخص ہے جو اپنے کفر کی وجہ سے یتیم کو دھکے دیتا، ڈانٹتا اور مارتا ہے، اور اس کے ساتھ ظلم کرتے ہوئے اس کا حق اور اس کا مال اسے نہیں دیتا ہے، اور اپنے انتہا درجے کے بخل، دل کی سختی اور کمینے پن کی وجہ سے مسکین کو کھانا نہیں دیتا، اور نہ ہی وہ کسی کو یتیم کو کھانا دینے کی ترغیب دیتا ہے، کیونکہ وہ اس عمل پر ثواب ملنے کا اعتقاد نہیں رکھتا۔ اگر وہ جزا پر ایمان لاتا اور وعید پر یقین رکھتا تو ایسا نہ کرتا۔ اس آیت میں کفار کا یتیموں کے ساتھ سلوک بیان کیا گیا ہے۔ اس کے مقابلے یتیموں کے بارے میں اسلام کی تعلیمات کا ملاحظہ کیجیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یتیموں کے سرپرستوں سے یہ ارشاد فرمایا ہے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 2 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور یتیموں کو ان کا مال دے دو، اور پاکیزہ مال کے بدلے گندا مال نہ لو، اور ان کے مالوں کو اپنے مالوں میں ملا کر نہ کھا جاؤ، بے شک یہ بڑا گناہ ہے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 5 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اور کم عقلوں کو ان کے مال نہ دو جسے اللہ نے تمہارے لیے گزر بسر کا ذریعہ بنایا ہے، اور انہیں اس مال میں سے کھلاؤ اور پہناؤ اور ان سے اچھی بات کہو۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 9 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور وہ لوگ ڈریں جو اپنے پیچھے کمزور اولاد چھوڑتے تو ان کے بارے میں کیسے اندیشوں کا شکار ہوتے، تو انہیں چاہیے کہ اللہ سے ڈریں اور درست بات کہیں۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 10 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بے شک وہ لوگ جو ظلم کرتے ہوئے یتیموں کا مال کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں بالکل آگ بھرتے ہیں، وہ عنقریب یہ لوگ بھڑکتی ہوئی آگ میں جائیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے
رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمانوں میں بہترین گھر وہ ہے جس میں یتیم ہو اور اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا جاتا ہو، اور مسلمانوں میں بدترین گھر وہ ہے جس میں یتیم ہو اور اس کے ساتھ برا سلوک کیا جاتا ہو۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کسی یتیم کے سر پر اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہاتھ پھیرے تو اس کے لیے ہر اس بال کے عوض نیکیاں ہوں گی جس پر اس کا ہاتھ پھیرے، اور جو اپنے پاس رہنے والے یتیم لڑکے یا یتیم لڑکی کی سے بھلائی کرے تو جنت میں وہ اور میں ان کی طرح ہوں گے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 2 انگلیاں ملائیں۔ کفار کے طرز عمل اور اسلام کی تعلیمات کو سامنے رکھتے ہوئے ہر شخص کو بخوبی سمجھ میں آ سکتا ہے کہ بچوں کے حقوق کی حفاظت کے لیے جو اقدامات دین اسلام نے کیے اور جو احکامات دین اسلام نے دیے، ان کی مثال کسی اور دین میں نہیں مل سکتی ہے۔ یتیموں اور مسکینوں کے حقوق کے بارے میں قرآن میں بیان کیے گئے تمام احکامات پر اللہ تعالی ہم کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین، بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔